اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید حیدر عباس رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تربیت اولاد۔ امید کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید ہوگی، خود ہمارے لیے مفید ہوگی، اور ہم اور آپ مل کر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ ارشادات و فرمودات پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو ایک صحیح انسانی اور ایک اسلامی معاشرے میں تبدیل کر سکیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں نے اشارہ کیا تھا کہ فرد سے ہی افراد، اور افراد سے گھر، گھر سے گھرانہ، اور پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ در حقیقت خاندان ایک چھوٹے سے ادارے کا نام ہے، اور دین اسلام دنیا میں پائے جانے والے تمام ادیان میں تنہا وہ دین ہے جس نے نہ فقط مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو ایک خاندان کی شکل میں دیکھنا چاہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات ہیں، آپ مراجعہ کریں اور غور کریں۔ لیکن انصاف سے بتائیے، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی سوچا کہ جس خاندان کا تصور اسلام نے پیش کیا تھا، آیا آج وہ اپنی اصل حقیقت پر باقی ہے یا نہیں؟ اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کل اسلام نے جو پڑوسیوں کے حقوق بتائے تھے، آیا آج ہم اسے ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں؟ کسے کہتے ہیں پڑوسی؟ خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خاندان کا تصور کیا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ہم مسلمانوں نے آیات قرآن، احادیث اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، بزرگان قوم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آج یہ بات کہنے میں کوئی دریغ نہیں۔ ایسا محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج پڑوسیوں کی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کی باتیں نہ کرو۔ ایک اضافی شکل میں دیکھا جاتا ہے خاندان کو۔ یہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ دور کے رشتہ دار ہیں، ان سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، فلاں کے گھر جانا نہیں ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اسلام کے قوانین کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنی، جیسا کہ مولانا علی عباس خان صاحب نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گزشتہ اقدار کو، جو آج بھی اسلامی اقدار ہیں، انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا معطر بنا لیں کہ خود تو معطر رہیں ہی، جس گلی سے گزر جائیں، جس کوچے سے گزر جائیں، جس طرف سے گزر جائیں، وہاں بھی خوشبو بکھیرتے ہوئے چلے جائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ تربیت اولاد میں آج پھر ہمارا ساتھ دیں گے سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا بہت بہت شکریہ، آج پھر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ کی گفتگو انشاءاللہ در حقیقت پروگرام چونکہ تربیت کے حوالے سے ہے، اور میں ابتدائی پروگرام میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اور ایک اہم دعا ہے، چونکہ گفتگو تربیت اولاد کے حوالے سے، لہذا میں ابتدائی پروگرام میں دعا کرتا ہوں، کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت و قداست کا مالک جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ میں گفتگو یہاں شروع کرتا ہوں، اگر بیچ میں توفیق رہی اور آپ کی اجازت رہی تو شاید کچھ باتیں اور پیش کر سکوں۔ سب سے پہلا سوال جو یہاں پر کرنا چاہتے ہیں دوسرے پروگرام میں، وہ یہ کہ بچوں کی تربیت میں مؤثر عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بچوں کی تربیت میں عام طور کے اوپر 3 ایسی چیزیں ہیں جو دخالت رکھتی ہیں، جی، اور تینوں کے اوپر غور دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ایک اولاد کی تربیت کے اندر مؤثر ہے اور اس کے کردار کو اچھا یا برا بناتی ہے، وہ ہے وراثت، یعنی وہ چیزیں جو یہ بچہ اپنے اجداد سے لے کے آ رہا ہے۔ ماں ہے، باپ ہے، ماں باپ کے ماں باپ ہیں، خاندان ہے،
جس کو کہنا چاہیے خاندانی اثرات. جی. کبھی کسی بچے کا چہرہ ہے وہ خاندان کے کسی فرد کے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بچے کا کچھ انداز ہے وہ کسی کے اوپر چلا جاتا ہے، کچھ خصوصیات ہیں یا اچھی باتیں یا بری باتیں. جی. یہ جو ہے اور معمولاً جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور کسی گھر میں خداوند متعال یہ نعمت دیتا ہے، اور جو آپ نے دعا کی انشاءاللہ کہ پروردگار متعال جتنے بھی اس دنیا میں شیعان حیدر کرار ہیں خصوصاً ان کے لیے اس دعا کو قبول کرے اور انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے. جب کسی گھر میں ایک بچہ آتا ہے تو ہر انسان جس کا خونی رشتہ ہوتا ہے اس بچے سے کسی نہ کسی اینگل سے اس بچے کو اپنے آپ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہی چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں وراثتی چیزیں. کچھ عادتیں ہوتی ہیں، اس کے مسکرانے کا انداز ہے، اس کے بات کرنے کا انداز ہے، اس کا رنگ ہے، اس کے بال، جو بھی. یہ ایک چیز. تو پہلی وہ چیز جو بچے کے اندر مؤثر ہے وہ ہے وراثتی چیزیں. البتہ بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، کہیں ہمارے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وراثتی چیزیں اس کے اندر مؤثر ہیں تو یہ کوئی جبر ہے. نہیں، انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا اس بات کی طرف کہ یہ وراثتی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں کہ کون سی ہماری عادتیں بچے کے اندر آئیں اور کون سی عادتیں بچے کے اندر نہ آئیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو ایک بچے کی تربیت کے اندر مؤثر ہے وہ ہے ماحول. کس ماحول میں؟ یہ تو ولادت سے پہلے والی چیزیں تھیں، اب بچے کی ولادت ہوگی، اب ولادت کے بعد ہمیں دیکھنا ہے. یہ ہے ماحول. میں نے اپنے اعتبار سے ایک تقسیم کی ہے اور بہرحال کہاں تک کہ وہ صحیح ہے، لیکن اب تک جو میں نے دیکھا ہے مجھے لگا کہ تقریباً یہ بات صحیح ہے. ہمیں ماننا یہ پڑے گا کہ ہر بچے کے 3 گھر ہوتے ہیں، اور تینوں گھروں کو ہمیں نمبر ڈالنا پڑے گا. گھر نمبر 1، گھر نمبر 2 اور گھر نمبر 3. یہ تینوں ماحول ہیں. گھر نمبر 1 تو وہی گھر ہے کہ جس کے اندر وہ جی رہا ہے، جسے تربیتی نظام میں اولویت حاصل. مثال کے طور پر جب تک کہ وہ 2-3 سال کا ہے تو اس کے 24 گھنٹے یا 24 میں سے 20 گھنٹے اس کے اسی گھر میں گزر رہے ہیں. اب وہ کہیں مہمانی میں لے گئے اس کو، یا پارک میں آپ بچے کو لے گئے، وہ الگ بات ہے. جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک گھر نمبر 2 اور ایک دوسرے گھر سے یہ روشناس ہوتا ہے جس کا نام ہم رکھتے ہیں اسکول. اسکول اس بچے کا دوسرا گھر ہے. تیسرا گھر ہے وہ شہر، وہ ملک، وہ فضا جو گھر سے باہر ہے لیکن وہ اس کے اندر جی رہا ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے تیسرا گھر. یہ تینوں ماحول ہیں کہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی کس طرح سے اثر انداز ہے. یہ دوسری چیز ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ماحول. تیسری چیز جو بچے کی تربیت کے اندر اثر انداز ہے اور مؤثر ہے وہ ہے ماں باپ کا بچے کی طرف رجحان اور وہ کام جو ماں باپ کرتے ہیں، گویا تربیت. اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جس پر غور کریں، کیونکہ یہ لفظ تربیت اب ہم جب بھی آگے بڑھیں گے 2 معنوں میں ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے. ایک مرتبہ ہم جب تربیت کہیں گے تو تربیت یعنی وہ باتیں کہ جو وراثتی نہیں ہیں، وہ باتیں کہ جو ماحول سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ہیں کہ جو ان باتوں کو آ کے بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو آ کے اس کے اوپر آمادہ کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب ہم تربیت کہتے ہیں تو تربیت یعنی یہ تمام چیزیں، یہ تینوں چیزیں، یعنی ان تینوں چیزوں سے مل کر جو اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر، اس سے اس بچے کی شخصیت، اس بچے کا کردار، اس بچے کی صفات بنتی ہیں. ہر چیز کا اپنا اثر ہے اور الگ الگ اعتبار سے بھی ہر ایک کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک بچے کی زندگی میں مؤثر ہوتی ہیں اور اس کی تربیت کرتی ہیں. میں چاہتا ہوں خود وراثت کو سب سے پہلے، جو آپ نے پہلی سب سے اہم چیز بتائی ہے 3 چیزوں میں سے وراثت، اس کو مزید اگر آپ وضاحت کر سکیں تو ہم شکریہ ہوں گے. دیکھیے، وراثت کے بارے میں 2-3 باتوں کو جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے اور انشاءاللہ پھر اگر کوئی تفصیلی بات ہوگی تو آگے بیان کریں گے. دیکھیے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، آج ڈاکٹر کے حوالے سے بات پوری ثابت ہو چکی ہے، گرچہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. ہر فرد، ہر انسان
کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں سے مل کے بنا ہوتا ہے. جی. آج کی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے ڈی این اے. ڈی این اے. ایک ڈی این اے ایک انسان کا اور پورا وہ انسان کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایک ڈی این اے کے ذریعے سے انسان کے اس کی تمام صفات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پوری جو اس کی خصوصیات ہیں اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے. یہ بچہ جو اس دنیا میں آ رہا ہے یہ ماں باپ کے خون کا ہی ایک حصہ ہے. اب ہم دوبارہ پلٹیں گے اس حدیث کی طرف جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے پچھلے پروگرام میں محترم ناظرین کے سامنے تلاوت کی تھی. کیوں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے اوپر تاکید کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو چاہ رہا ہے تربیت کسی کی تربیت کرے وہ پہلے اپنی تربیت کرے. یہ ایک بات میں نے اشارہ کیا تھا کہ بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ شادی کے 1 سال پہلے سے. جی کم سے کم. دیکھیے جو صفات ہیں ہمارے اندر، جب اس بچے کا نطفہ ماں کے پیٹ میں بندھے گا تو وہ اپنے اندر کچھ صفات کو لیے ہوگا. جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ ان صفات کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا. جی. اب اگر وہ صفات اچھی ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے. یعنی اب یہ بچہ جو اس دنیا میں آ رہا ہے یہ وراثتی حوالے سے ان صلاحیتوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے جن صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں، جن کو کمال تک پہنچانے میں ہمیں بہت آسانی ہے. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے تو عین ممکن ہے کہ بچہ وراثت کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئے کہ اب اگر ہمیں اس کی تربیت کرنا ہے تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے. لہٰذا اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو وراثت کے اندر اثر انداز ہو سکتی ہیں، ان کی ایک تفصیل ہے. کیسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے لڑکے کی، کیسے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے لڑکی کی. ایک بات، کس طرح سے شادی ہو رہی ہے. جی ہاں. کس ماحول میں یہ ماں باپ ارادہ کر رہے ہیں کہ ان کو صاحب اولاد ہونا ہے. وہ دن 9 مہینے کہ ماں اپنے پیٹ میں اس بچے کو پرورش دے رہی ہے، کس طرح سے یہ 9 مہینے وہ گزار رہی ہے. وہ لمحہ جس لمحے میں وہ بچہ اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو وراثت کے اندر اثر انداز ہیں. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، یہ وہ چیزیں جو وراثت کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں. اب جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو فرض یہ کیجئے ہمارے اوپر بس کوئی ترازو ہوتا تولنے کا تو ہم تول کے بتا سکتے ہوتے کہ بھئی وراثت کے حوالے سے اس کا نمبر 100 میں سے کتنا ہے. جی. یہ کتنی صفات کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، کتنی صفات کو یہ اپنے ساتھ نہیں لا پایا ہے. ایک مقولہ مشہور ہے، ایک بات مشہور ہے، شاید آپ بھی متفق ہوں اس کے ساتھ. جی. اور ماں باپ اکثر اس بات کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں. جی. لیکن میرا ماننا یہ کہ جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ جملہ جناب آدم سے چلتا چلا آ رہا ہے. یعنی ہر ماں باپ اپنے بچے کی بنسبت یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے تیز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ ان تمام صفات کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے کہ جو ماں باپ کے پاس پہلے سے تھی. پھر ماحول ہے، پھر خود ماں باپ کی تربیت ہے، یہ تمام چیزیں اس کو ترقی تک پہنچا رہی ہیں. اسی طرح سے جب اس کے بعد والی نسل آئے گی تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگی. لہٰذا یہاں پر ماں باپ سے ایک میری گزارش ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی، اور یہ گزارش میری نہیں ہے، البتہ یہ گزارش اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ظاہراً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنی عادتوں کے اوپر تربیت مت کرنا. لِأَنَّهُ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غیر زمانکم، کیونکہ خداوند متعال نے ان کو ایک ایسے زمانے کے لیے خلق کیا ہے جو تمہارا زمانہ نہیں ہے. بھئی یہ بچہ اگر 30 سال 40 سال اس دنیا میں جی رہا ہے کہ خداوند متعال اس کو اور زیادہ توفیق دے اور زیادہ عمر دے، لیکن جب یہ 30-40 سال کا ہوگا، ہم نے اس کو تربیت کیا تھا بچپنے میں کس زمانے کے اعتبار سے؟ اپنے زمانے کے اعتبار سے. آپ 1990 کو دیکھ لیجیے اور 2012 کو دیکھ لیجیے، یہ 22 سال میں زمانہ کتنا بڑھا. اگر ہم نے 1990 میں اپنے بچے کو 1990 کے اعتبار سے تربیت کیا ہے تو وہ سن 2012 میں اپنے آپ کو بہت پچھڑا ہوا سمجھے گا. جی ہاں قبلہ، اگر یہاں پر اپنی گفتگو روکیں اور خود امام صادق کی اسی حدیث سے اپنی گفتگو کو پھر وقفے کے بعد آگے بڑھائیں. آپ اگر متفق ہو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تربیت اولاد. ایک مختصر سا وقفہ
دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ یہ پروگرام تربیت اولاد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تربیت اولاد. ایک بار پھر سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں وہ حضرات جو بعد میں ہم سے ملق ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ قرار پائے گی. قبلہ، وقفے سے پہلے آپ نے اشارہ کیا تھا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی جانب، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کی اپنی عادتوں پر تربیت نہ کرو. جی ہاں، یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں، زمانے سے آگے. خوب، اس روایت سے ایک بہت اچھی بات سمجھ میں آتی ہے اور ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جی. اب ماں باپ کو صرف اولاد کی تربیت نہیں کرنا ہے، بلکہ ماں باپ کو دور اندیش بننا ہے. ماں باپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے بچے کے لیے ضروری ہیں. مجھے اپنے بچے کو اس کے اعتبار سے تربیت کرنا ہے. ہماری جانیں قربان ہوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. مولا کائنات نے کبھی بھی اپنی کسی بچے کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں کی. اگر اپنے زمانے کے اعتبار سے تربیت کرتے، پھر میں اسی مثال کا سہارا لوں گا جو پچھلے پروگرام میں نے سہارا لیا تھا. اپنے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کس زمانے کے اعتبار سے کی جا رہی ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے کہ جو 32 سال کے بعد دوربین نگاہیں امام کی دیکھ رہی تھی، اب ضرورت پڑنے والی ہے. اچھا، مولا اپنے زمانے کے اعتبار سے اگر تربیت کرتے تو کیا ہوتا؟ بہت عین ممکن ہے کہ یہ بچہ جو اس زمانے کے اعتبار سے تربیت پا رہا ہے، جب اس زمانے میں پہنچتا کہ جہاں ماحول بالکل ہی بدل چکا ہے، معاشرہ چینج ہو چکا ہے، اسلام صرف نام کو ہے، حقیقت اسلام موجود نہیں ہے، اور بھائی سر کٹانے کے لیے کربلا کے میدان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر اس کی تربیت صحیح نہ ہوتی تو کیا یہ فیصلہ لے پاتا کہ جب شمر جیسا انسان امان نامہ اس کے پاس لے کے آ رہا ہے تو کیا آسان ہوتا اس کے لیے فیصلہ لینا کہ میں اس کے اوپر ہاں کہوں یا نہ کہوں؟ تو ہمیشہ ہم اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھیں گے کہ جب بھی انہوں نے تربیت کی ہے اولاد کی، اس بات کو نظر میں رکھا اور ہم سے یہی کہا ہے چاہے. تو وراثت کے حوالے سے یہ کچھ باتیں ہیں کہ انشاءاللہ بہرحال جو میں نے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کیے، ہر ایک کے اوپر اگر فرصت ہوگی تو گفتگو انشاءاللہ یقیناً. دوسرا جو اہم عنصر اور اہم سبب آپ نے بیان کیا، جسے بہت اچھی طرح سے آپ نے 3 گھروں میں تقسیم کیا ہے، پہلا گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، اور جس میں پہلے گھر کو یقیناً ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے تربیتی نظام میں. اس کی ماحول کی کیسی وضاحت کریں گے آپ؟ جی دیکھیے، یہ جو میں نے نمبر ڈالا ہے یہ اہمیت کے اعتبار سے. جی ہاں. خوب، پہلا نمبر دیا گیا ہے خود اس کے گھر کو. جی. یقیناً دیکھیے، عجیب بات ہے، کچھ جانور بھی ہیں، میں شاید نام لینا ضروری ہو جائے، مثال کے طور پر بندر. جی. اس کو کہتے ہیں تقلید کرتا ہے. جی ہاں. ہے نا؟ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پررنگ ہوتی ہے تقلید کرنے کی. جی ہاں. ایک گھر کا ماحول یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے، کیا کہنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ نے جو بھی کام کر رہا تھا چھوڑ دیا، وضو کیا، اور میرا باپ کہیں جا رہا ہے. وہ سوال کرے گا، بچے کی عادت ہوتی ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد بیٹا میں مسجد میں جا رہا ہوں. یہ بچہ اگر بچپنے میں ان باتوں کو دیکھے گا تو یہ بتائیے اس بچے کے بہکنے کے زیادہ امکانات ہیں یا اس بچے کے جس نے اپنے گھر میں کبھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. لہذا یہ جو پہلا گھر ہے اس میں ہمیں کن باتوں کی رعایت کرنا چاہیے، یہ ایک اہم موضوع گفتگو ہے. دوسرا گھر ہم نے جس کا نام رکھا ہے اسکول. جی. بہت ہی تعصب کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جو ہمارا پڑھائی کا نظام ہے، اور یہ میری جو بات ہے، میں محترم ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور کریں. اسکول
جس کو فارسی زبان میں دبستان، جو کہ ادبستان سے لیا گیا ہے، ادب اور استان یعنی ادب کی جگہ، جس کو دبستان کہا جاتا تھا، آج وہ ماں باپ کے لیے ذہنی ٹینشن کا شکار بن گیا ہے۔ پہلے جب ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہوتا تھا تو ماں باپ سکون سے یہ سوچتے تھے کہ بچہ جا رہا ہے، کچھ سیکھ کے آئے گا۔ آج یہ تو ان کے دل میں ایک کے کونے میں ہے کہ بچہ انگریزی سیکھ لے گا، میتھ سیکھ لے گا، کمپیوٹر سیکھ لے گا، فزکس اور سائنس کے اوپر وہ ماہر ہو جائے گا۔ لیکن اسی کے سائڈ میں ان کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے جب بچہ ان کا اسکول جا رہا ہوتا ہے، خصوصاً جب بچہ بڑے کلاس میں ہوتا ہے، یعنی ہائی اسکول، انٹر، کالج، جب اس کے نزدیک ہمارے جوان ہوتے ہیں، اب ماں باپ کا ذہن پریشان ہوتا ہے کہ کب ہمارا بچہ کالج سے ایک نئی چیز جو ہے وہ سیکھ کے گھر میں آ رہا ہے جو ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فی الحال اس کی غلطی بھی ہم خود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے ہماری ذمہ داری ہم اپنے معاشرے کو بنائیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے ہم ان چیزوں کو بھی بنائیں جو ہمارے معاشرے کو تربیت کرنے میں اثر انداز ہیں۔ ہم نے آج سے 50 سال پہلے یہ نہیں سوچا کہ 50 سال بعد ہمیں کس طرح کی اسکول کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو آج ہمارے ماں باپ بہت ہی سکون خاطر سے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے، وہ جاتا اور آتا۔ لہٰذا یہاں پر کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کہ جو ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اس مشکل سے وہ کس طرح سے لڑیں، وہ کون سے راہکار ہیں اور ہم کام ہیں جو کر سکتے ہیں کہ یہ جو مشکل اسکول کی طرف سے ہمارے بچوں کو لاحق ہو رہی ہے اس کو کم سے کم کر سکیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے ہم سیکھیں، باقاعدہ سیکھیں صحیح کہ کس طرح سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ امیر المومنین کا وہ ارشاد پہلے ہم خود سیکھیں، جی۔ جب تک کہ ہم نہیں سیکھیں گے ہم کیسے سکھا پائیں گے؟ صحیح۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بچہ ہے، بچہ 30 سال کا جوان نہیں ہے۔ اس لیے فارسی میں ضرور مسئلہ ہے کہ اگر آپ بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو بچے کی زبان میں گفتگو کریں۔ جی۔ ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شاید ہمارا وقت بھی اختتام پر ہو۔ جی ہاں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرتے تھے اور آپ ان شہزادوں کے لیے ناقہ بنتے تھے، اور تفصیلی داستانیں جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تو حضرت اپنی زبان سے اونٹ کی آواز نکالتے تھے۔ آپ سوچئے رسول اکرم پہلی فرد اس کائنات کی جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، لیکن جب بچوں کے لیے غور کریں، ٹھیک ہے کہ یہ شہزادے حسن اور حسین ہیں، لیکن اس کے اندر ایک تربیتی پہلو بھی ہے کہ دیکھو جس طرح میں رسول ہو کر جب بچوں کے ساتھ آ کے کھیلنا شروع کرتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میں رسول ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ لہٰذا ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں۔ تو لہٰذا اس باب میں، اس چیپٹر میں بھی کچھ باتیں ہوں گی کہ جو ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے بیان کریں انشاءاللہ۔ بہت اچھی گفتگو تھی قبلہ۔ آج پھر میں آپ کو 1 منٹ کا وقت آپ کے لیے، اپنی گفتگو آزاد ہے، آپ نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے، اگر ناظرین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جی، بالخصوص بچوں سے بھی آپ مخاطب ہوں، جی، اگر ان سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج میں مناسب سمجھوں گا، آج دوبارہ میں ماں باپ سے مخاطب ہوں، انشاءاللہ بچوں تک بھی نوبت پہنچے گی۔ دیکھیے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں اپنے خداوند متعال سے، لیکن میری ان ماں باپ اور ان جوان ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ جن کے چھوٹے بڑے جیسے بھی بچے ہیں بہرحال، اور وہ اس مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں کہ انہیں تربیت کرنا ہے، کہ وہ نماز کے بعد جہاں ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصی طور کے اوپر خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے، جس طرح سے اس بچے کو تربیت کرنے کا حق ہے ہم اس طرح سے اس بچے کی تربیت کر سکیں۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو رب کریم بھی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ضرور انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بھی اختتام میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ناظرین آئیے مالک کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا،
ہم سب کو سیرت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ آئیے گلستان خاندان میں فصل بہار جیسا منظر اور موسم دیکھنے کے لیے مالک کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ کریم پروردگار، تجھے واسطہ ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی تمام تر عظمتوں اور رفعتوں کا ہمیں سیرت اہل بیت سے آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ارشادات و فرمودات کو عملی جامہ پہننے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بحق آل طہ و یاسین۔ ایک گزارش میں ایک حقیر حیدر عباس کی طرف سے کہ آپ اپنی فیڈ بیک سے نوازیے، اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچائیے تاکہ اسے ہم ایک مناسب موقع پر قبلہ علی عباس خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور یہ ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔